صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی محمد سید العابدین. الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من العان الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينظر اللہ یوم القیامت عاق منان مکذوب بالقدر مدمن خمر. نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں میں 4 ایسے انسان ہیں کہ روز قیامت پروردگار عالم جن پر نظر عنایت نہیں کرے گا، نظر لطف نہیں کرے گا. پروردگار عالم کہ الطاف کی نگاہیں جس پر نہیں ہوگی، وہ 4 ایسے لوگ ہیں. سب سے پہلے وہ شخص جس کو اس کے والدین نے عاق کر دیا ہو. دوسرے تانا دینے والے انسان. اور تیسرے جو قدر الہی سے ناخوش ہو، قدر الہی کو جھٹلائے، قضا اور قدر الہی پر یقین نہ رکھے. اور چوتھے شراب خور انسان. یہ 4 وہ انسان ہیں قیامت کے دن پروردگار عالم ان پر نظر لطف نہیں فرمائے گا. دیکھیے گنہگار اور بھی بہت سے ہوں گے جو قیامت کے دن صفوں میں کھڑے ہوئے ہوں گے، جن کے گناہوں کی فہرست بڑی طولانی ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالی اپنی نظر رحمت ان پر ضرور فرمائے گا، اور پروردگار بہانہ ڈھونڈے گا ان کو بخشنے کا. لیکن یہ 4 ایسے لوگ ہوں گے جن پر اللہ اپنی نظر لطف نہیں فرمائے گا. اللہ جن سے اپنا منہ پھیر لے گا، اور جن سے اللہ اپنا منہ پھیر لے پھر اس کی بخشش کا کوئی ذریعہ نہیں بچتا ہے. اور ان میں سب سے پہلے وہ شخص جس کو اس کے والدین نے عاق کر دیا. عاق کس کو کہتے؟ جب کوئی بچہ اپنے والدین کی اطاعت نہ کرے، اپنے والدین کی نافرمانی کرے، اپنے والدین کو ستائے، اپنے والدین کا دل جلائے، اپنے والدین کو اذیتیں اور تکلیفیں دے، تو ماں باپ جل بھن کر پریشان اور عاجز آ کر اسے عاق کر دیتے ہیں. اور روایات میں اگر آپ جستجو کریں کہ جس کو والدین نے عاق کر دیا ہو، اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے. اور یہ صرف عاق والدین کی زندگی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، مر جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اپنے والدین کو کبھی یاد نہ کرے، کبھی ان کے نام سے کوئی قرآن نہ پڑھوائے، کبھی مجلس نہ کرے، کبھی سورہ فاتحہ نہ پڑھے، کبھی قبروں پر حاضر نہ ہو، تو ایسا انسان بھی وہ عاق ہو جاتا ہے. اور جو انسان عاق ہو جائے، روایت میں ملتا ہے کہ اللہ اس پہ نظر لطف نہیں کرے گا. اور دوسرا نقصان یہ ہے، یہ بھی روایت میں موجود ہے، کہ جو شخص عاق ہو جائے اس کی نماز اور روزہ اور دیگر کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی. وہ مسجدوں میں ہی زندگی گزارے،
وہ نمازوں پر نمازیں پڑھے، وہ روزے پر روزہ رکھے، وہ زکوٰۃ پر زکوٰۃ دے، لیکن اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جتنا گناہ کرنے کا دل چاہتا کر لے، اس لیے کہ چونکہ تو عاق والدین ہے، اس لیے اب تجھے کوئی نیکی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یعنی والدین جسے عاق کر دیں، پروردگار عالم بھی اسے معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ ایک نبی کریم کے زمانے میں ایک بچے کی جاگنے کا عالم ہے، لیکن روح بدن سے نہیں نکل رہی، تڑپ رہا ہے، پریشان ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن روح بدن سے نہیں نکل رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی گئی، یا نبی اللہ اس طرح کے مشکل پیش آئی ہے۔ نبی کریم گئے اس کے سرانے اور اس کی کیفیت اور کنڈیشن کو دیکھا تو نبی کریم پریشان ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ ایک عورت سامنے آئی، یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں، 6 سال ہو گیا میں اس سے بات نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اس نے میرا دل دکھایا ہے، کیونکہ اس نے مجھے پریشان کیا ہے، کیونکہ اس نے مجھے تکلیف اور اذیتیں دی ہیں، میں اس سے گفتگو نہیں کرتی، میں نے اسے آگ کر دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جب تک تو راضی نہیں ہوگی یہ ایسے ہی تڑپتا رہے گا، یہ ایسے ہی پریشان رہے گا، اسی کرب و اذیت کے عالم میں رہے گا، اس لیے کہ جب تک ماں راضی نہ ہو، اگر ماں اور باپ راضی نہ ہو تو روح نکلنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں رسول کہتا ہوں کہ اسے اجازت دے دے، اس سے راضی ہو جاتا کہ اس کی روح نکل جائے۔ ماں نے رضایت دی، ماں راضی ہوئی اور اس کی روح کفس عنصری سے پرواز کر گئی، اس کی روح نکل گئی اور وہ ان تمام اذیتوں سے چین پا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ والدین اگر آگ کر دے تو روح بھی آسانی کے ساتھ نہیں نکلتی۔ تڑپ تڑپ کے انسان مرتا ہے وہ شخص جو والدین کا آگ شدہ ہو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آق نہ ہوں۔ لیکن اگر آپ غور کریں، یہ عام والدین، یہ گنہگار والدین، یہ مسلم اور غیر مسلم والدین جن کے گناہوں کی انتہا نہیں ہے، ان کے بارے میں کہ اگر وہ اپنے بچوں کو آگ کر دیں تو اس کا ٹھکانہ کہیں نہیں ہوتا، نہ نماز قبول، نہ عبادت قبول، نہ کوئی عمل قبول، نہ روح آسانی کے ساتھ نکل سکتی ہے۔ ذرا انصاف سے بتانا، اگر کسی کو نبی کریم آگ کر دیں، اگر کسی کو ائمہ معصومین آگ کر دیں تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی عبادتوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لاکھ عبادتیں کر لے، اس لیے کہ نبی کریم نے فرمایا انا وعلی ابواہ ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے پیشوا ہیں۔ تو اگر ہمارا گنہگار باپ ہمیں آگ کر دے تو جنت بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، پروردگار نظر لطف نہیں کرے گا، منہ پھیر لے گا، روح آسانی سے نہیں نکلے گی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی کو محمد اور آل محمد آگ کر دیں، کوئی محمد اور آل محمد کا آگ ہو جائے تو پھر وہ معاف نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ بخشا نہیں جا سکتا ہے، اور یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ آئیے، وہ کون سا عمل ہے جس کو چھوڑ دینے سے، جس کو ترک کرنے سے انسان معصومین کا آق ہو جاتا ہے، معصومین کی جانب سے آق ہو جاتا ہے؟ قلت جعلت فداک ما تقول فی من ترک زیارتہ وہو یقدر علی ذلک، قال اقول انہ قد اقى رسول اللہ واقنا واستخف۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور راوی نے پوچھا مولا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کربلا جانے کی استطاعت رکھتا ہے، کربلا جا کر زیارت امام حسین علیہ السلام کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں شوق زیارت نہیں ہے، کربلا جانے کہ نہیں سوچتا۔
کربلا کی زیارت سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا انہو قد عق رسول اللہ، بے شک وہ انسان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاق شدہ ہے، وہ عقنا اور ہم محمد اور آل محمد کا عاق شدہ ہے، واستخف بالامر اور وہ تمام امر کو خفیف جانتا ہے، سنگین نہیں سمجھتا، آسان لے رہا ہے۔ یاد رکھیں میں نے ابھی کہا ہے کہ جس کو محمد اور آل محمد عاق کر دیں اس کا ٹھکانہ نہ اس دنیا میں ہے نہ اس دنیا میں ہے۔ اور یہ کیسے ہے؟ اور اس کے لیے یہ انہی لوگوں کے لیے جو زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی استطاعت اور طاقت رکھتے پھر بھی زیارت حسین کو نہیں جاتے، پھر بھی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے منہ موڑتے۔ جو شخص استطاعت رکھنے کے بعد مالی اعتبار سے بھی اور جسمی اعتبار سے بھی کربلا جا سکتا ہے، پھر بھی کربلا جانے کو نہیں تیار ہے، پھر بھی شوق زیارت امام حسین اس کے دل میں نہیں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے عاق شدہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جس کو عام والدین عاق کر دیں، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ اس کا روزہ قبول ہے، نہ اس کی عبادت قبول ہے، نہ اس کی روح آسانی سے نکلے گی، نہ اللہ قیامت کے دن اس پر نظر لطف کرے گا۔ تو جسے رسول اللہ عاق کر دے، نہ اس کی عبادت اسے فائدہ پہنچائے گی، نہ اس کا ایمان اسے فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کا اسلام اسے فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کی شریعت اسے فائدہ پہنچائے گی، نہ اس کی عبادتیں اسے فائدہ پہنچائے گی، نہ اس کا کار خیر اسے فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کا صدقہ اسے فائدہ پہنچائے گا، نہ اس کا زکوٰۃ اسے فائدہ پہنچائے گا۔ یہ تمام کے تمام عبادتیں بیکار ہو جائیں گی جسے نبی اور محمد اور آل محمد عاق کر دیں۔ اس لیے زیارت ابا عبداللہ الحسین کا دل میں شوق رکھنا چاہیے، موقع تلاش کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے اللہ کی بارگاہ کہ میرے پروردگار میری زندگی میں کم سے کم ایک بار وہ گھڑی ضرور آئے جب میں زیارت ابا عبداللہ الحسین کر سکوں۔ یہ وہ نیکی ہے، یہ وہ خیر ہے جس کا شوق اللہ ہر کس و ناکس کے دل میں نہیں ڈالتا، بلکہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے امتحان شدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ انہی کے دل میں کربلا کی محبت کو ڈالتا ہے، زیارت کربلا کی محبت کو ڈالتا ہے۔ پیسے بہت سارے لوگ کماتے ہیں، ہمارے کتنے ایسے شیعہ ہیں جن کے گھروں میں پیسے کی کوئی انتہا نہیں، جن کے بینک بیلنس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کربلا زیارت کے لیے گئے تو کہتے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، موقع نہیں ہے، کوشش تو بہت کرتا ہوں لیکن وقت نہیں مل پاتا، جاب میں بزی ہوں، نوکری میں بزی ہوں، تجارت میں بھی بزی ہوں، بزنس میں بزی ہوں، پیسہ ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ تو میں ایسے انسان کے لیے صرف اتنا کہوں گا کہ جس کے پاس زندگی میں اتنا موقع نہ ہو کہ وہ زیارت حسین کو جا سکے، وہ سمجھ جائے کہ اللہ کے عظیم کار خیر سے وہ دور ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے گناہ ہیں جو رکاوٹ بنے اس عظیم عبادت کے لیے۔ پیسہ بہت سارے لوگوں کے پاس ہے لیکن سب کے دل میں زیارت شوق ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ زیارت شوق ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کے دل میں پیدا ہو وہ خداوند متعال کا نام لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر دعا کرے، میرے اللہ تیرا شکریہ کہ تو نے میرے دل میں شوق زیارت ابا عبداللہ الحسین کو رکھا ہے۔ یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، یہ وہ عظیم عبادت ہے جو ہر ایک کو نہیں ملتا ہے۔ جو انسان محمد اور آل محمد کا چاہنے والا ہے، جو انسان محمد اور آل محمد کا ماننے والا ہے، اسے چاہیے کہ زیارت ابا عبداللہ الحسین کرے۔